اتنی رش ہے کہ سارے لوگ ایک دوسرے سے گھسیٹ کر چلتے ہیں، ایک دوسرے کے بدن سے ٹچ کر کے چلتے ہیں، لیکن آج اتنا بڑا پنڈال، یہ دینی جلسہ، دینی محفل دیکھ کر آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ یہ سارے انسان جہنم کی آگ سے کیسے محفوظ کیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگو، علماء اللہ رب العالمین کی آیتوں سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، علماء اللہ رب العالمین کے عذاب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی باتوں سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ عالم دین 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال، 15 سال اپنی جوانی کو خپا دیتے ہیں اور علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی معنی و مفاہیم پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ و متون پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ایک چیز کو جانتے ہیں، ہر ایک چیز کو سیکھتے ہیں۔ اسی لیے علماء اپنے گاؤں کے اندر جو معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو بگاڑ ہیں، جو ساری چیزیں بیماریاں ہیں، ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے دینی جلسہ، دینی محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ ایک بھائی اپنی بہن کو پہچان نہیں پاتا، بھائی بہن میں تمیز و تفریق نہیں کر پاتے، ماں بیٹی میں تفریق نہیں کر پاتے، باپ بیٹے میں فرق نہیں کر پاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم سارے لوگوں کو علم سے مالا مال کیا ہے۔ جو دنیاوی امور ہونا چاہیے، دنیاوی امور کے تعلق سے جو چیزیں ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، وہ چیزیں اللہ رب العالمین نے علم کے طور پر عطا کیا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین کے فرمان پر غور کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جب قرآن مقدس کو نازل کرنا شروع کیا تو اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ اے نبی جائیے اور کفار و مشرکین کو نماز کی تعلیم دیجئے، جائیے کفار و مشرکین کو روزوں کی تعلیم دیجئے، جہاد کی تعلیم دیجئے، زکوٰۃ کی تعلیم دیجئے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے مختصر سی آیات کے اندر علم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں رہنے والے، دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کے درمیان اس بات کا اعلان کر دیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی محترم، آپ پہلے خود پڑھنے کی کوشش کیجئے، خود اپنے اندر علم کو پیدا کیجئے، علم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، یہی چیز آپ دنیا والوں کے اندر عام کر دیں، دنیا والوں تک پہنچا دیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اگر انسانوں کی تخلیق و مقاصد پر غور کیا جائے تو انسان اپنے تخلیق کے اہداف و مقاصد کو نہیں پہچان پاتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا خلق الانسان من علق۔ اے لوگو، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو محض ایک خون کے لتڑے سے بنایا ہے، خون کے لتڑے سے پیدا کیا ہے۔ ایک دنیا کے اندر ذلیل و حقیر پانی ایسا ہے جسے خون کے لتڑے کے شکل میں اللہ رب العالمین نے ماؤں کے مادر رحم میں بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پورے دنیا کے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے بسایا ہے، سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اسی خون کے لتڑے سے پیدا کیا۔ اگر اللہ رب العالمین اس چیز کا علم دنیا والوں کو نہیں بتلاتا، سارے کائنات والوں کو نہیں بتلاتا، تو کسی بھی انسانوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق، جس چیز سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس چیز کو واضح کیا ہے خلق الانسان من علق۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو خون کے لتڑے سے بنایا ہے، خون کے لتڑے سے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اسی لیے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس معزز و مکرم اللہ رب العالمین کا نام لیجئے اور پڑھتے رہیے علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ایسی چیزیں سکھلائی ہے جو انسان کبھی نہیں جانتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو علم عطا نہ کیا ہوتا، علم کی دولت سے مالا مال نہ کیا ہوتا، تو آج انسان باپ بیٹے میں فرق نہیں کر پاتا، انسان ماں بیٹی میں تفریق نہیں کر پاتے۔ سارے لوگ دنیا میں آپس میں جس طریقے سے ایک جانور نہ تو اپنے ماں کو پہچانتی ہے،
نہ اپنے باپ کو پہچانتے ہیں، پوری زندگی اسی طریقے سے چھپائیے، نہ باپ کی تمیز کر پاتے ہیں نہ ماں کی تمیز کر پاتے ہیں۔ اس طریقے سے جانور پوری زندگی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات ہونے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اسی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مال و دولت کے بجائے علم بھی دیا ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے علم کا ذکر کیا ہے، بعد میں اللہ رب العالمین نے مال کا ذکر کیا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسانوں کو اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں سکھلائی جو انسان کسی چیز کو نہیں جانتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی بچہ جب ہمارے اور آپ کے گھروں میں پیدا ہوتا ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، جب 2 سال 4 سال کے ہو جائیں اور اپنے ساری ضروریات سے فارغ ہونا سیکھ جائیں تو ہمیں مدرسے یا اسکول میں انہیں تعلیم دینے کے لیے بھیجنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تمیز، انسانوں کی تفریق کے لیے اللہ رب العالمین نے علم کو دیا ہے، اس لیے کہ انسان خون کے لطڑے سے ذلیل و حقیر پانی سے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تخلیق کی پہچان، تخلیق کی شناخت اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے۔ اس لیے علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس وہ علم نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے کو بہت زیادہ درجہ دنیا کے اندر بلند کیا ہے۔ دوسرے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ دونوں چیزیں یکساں نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے رات اور دن دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ایک انسان جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، ایک انسان جو جانکار ہوتا ہے، دنیا کی تعلیموں کو حاصل کرتا ہے، دینی امور کو سیکھتا ہے، دینی تعلیمات کو سیکھتا ہے، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے دونوں لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یکساں نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے لوگو اللہ رب العالمین اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اعلان کروانا چاہتے ہیں، اے نبی پورے دنیا کے انسانوں کو یہ بات، یہ پیغام عام کر دیں کہ دنیا کے اندر ایک انسان جو پڑھا لکھا ہے، جس کے اندر نالج ہو، جس کے اندر تعلیم کی روشنی ہو، جس کے اندر علم کی روشنی ہو، اور ایک انسان جو جاہل ہو، جو نادان ہو، جو ان پڑھ ہو، جو دنیا کی چیزوں کو پڑھ نہیں سکتا ہے، دنیا کی حقیقت کو جان نہیں سکتا ہے، وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے کو فضیلت عطا کی کہ علم ہونے کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے ممیز اور تمیز ہے۔ اللہ رب العالمین ایک عالم کو اللہ رب العالمین نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اے لوگو علماء ہے، عالم دین ہے، جو العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت، جو انبیاء کے وارثین میں سے ہیں، یہ علماء انبیاء کے وارثین میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے سلسلے میں تعریف کرتے ہوئے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کیا عالم دین سے ہوتے ہیں یہ علماء، یہ دنیا کے جانکار، آخرت کے جانکار، قرآن و حدیث کے جانکار علماء سے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک انسان جو قرآن کا جانکار ہوتا ہے، حدیث کا جانکار ہوتا ہے، دوسرا انسان جس کو مختصر سے صورت یاد ہوتی ہو، جب وہ دونوں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مؤذن اقامت کے کلمات ادا کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ انسان جس کے پاس مختصر سے الفاظ ہوا کرتے ہیں، جس کے پاس مختصر سے علم ہوا کرتے ہیں، جس کے پاس مختصر سے نالج ہوا کرتے ہیں، وہ انسان نماز کو جلدی جلدی پڑھتا ہے، اس کے معنی و مفاہیم کو نہیں سمجھ پاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین تو کہتا ہے، لیکن اس کے معنی و مفاہیم، اس کے کلمات کو صحیح سے ادا نہیں کر پاتا ہے، معنی و مفاہیم و تراجم نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے دنیا کے اندر علماء اس لیے اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، یہی وہ عالم دین ہوتے ہیں۔ جب عالم دین اللہ رب العالمین کی باتوں کو پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر تدبر و تفکر
سے کام لیتے ہیں، جنت کی باتوں کو پڑھتے ہیں، جہنم کی باتوں کو پڑھتے ہیں، ساری چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر و تفکر کے ساتھ کام لیتے ہیں، تو یہ علماء جب جہنم کی آیتوں پر پہنچتے ہیں جو اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جب ایک علماء عالم دین جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور جہنم کی آیتوں کے معنی و مفاہیم پر غور و فکر کرتا ہے، تدبر و تفکر کے ساتھ کام لیتا ہے، وہ علماء وہ عالم دین جو ہر ایک چیز کو سمجھ پاتا ہے، ہر ایک چیز ہر ایک کلمات کے معنی و مفاہیم کو جان پاتا ہے، پھر جب جہنم کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے، جہنم کی آیتیں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جہنم کی آیتوں کو جب پڑھتے ہیں تو اس کے سامنے وہ معنی و مفاہیم، وہ جہنم کی ہر ایک چیز اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس لیے فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے لوگو جب کبھی بھی تم اپنے نماز میں یہ کلمات ادا کرو، جب جہنم کی آیتیں آ جائیں اور تمہیں اس بات کا علم ہے تو تم اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کر دو، اس لیے جب تم جہنم کی آیتوں پر رونا شروع کر دو گے اللہ رب العالمین تمہارے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کر دے گا، اللہ رب العالمین تمہارے مقامات کو بلند کر دے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، میرے پیارے بھائیو اللہ رب العالمین اہل علم کی تعریف کرتا ہے، یہ علماء یہ ہمارے معید الرحمان صاحب بخاری ہیں، شمیم اختر صاحب بخاری، آج جو یہ پنڈال یہ دینی جلسہ دینی محفل کا انعقاد کیے ہیں، یہ کوئی پاگل نہیں ہے، یہ کوئی پاگل ان کو جنونیت کی بیماری نہیں ہے، بلکہ وہ سوچتے ہیں ہم جس چیز کو جانتے ہیں، ہم جس چیز پر عمل کرتے ہیں، اگر ہمارے اہل قریہ ہمارے گاؤں والے اس چیز کو نہیں جانیں گے تو اس چیز پر صحیح ڈھنگ سے عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب یہ علماء جب یہ بڑے بڑے عالم اس گاؤں کے بڑے بڑے ذمہ دار اکٹھا ہوتے ہیں، وہ اپنے گاؤں کی اصلاح کے لیے دینی جلسہ دینی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو علماء کو پسند نہیں کرتے ہیں، جو عالم دین کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، یہ سارے لوگ دینی جلسہ دینی محفل سے دور ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ پورا میلے میں اتنی بھیڑ ہے، میرے بھائیوں بہت افسوس ہوتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، دینی محفل کے پنڈال خالی ہوتے ہیں، آج یہیں پر ناچ گانے کی محفل سجا دی جائے، نعوذ باللہ کسی رنڈی کو لا کر کھڑا کر دیا جائے تو اتنی بڑی مارکیٹ سے خالی ہو کر لوگ یہیں پر سارے لوگ ہجوم لگ جائیں گے، سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اوپر چڑھ پڑیں گے تاکہ کون ہے یہ لیڈیز، کون ہے یہ عورتیں، کون ہے یہ نچنیاں، سارے نوجوان پل پڑیں گے کہ کون ہے کیسے ہیں۔ لیکن آج دین کی باتیں اگر سنائی جائے، ان کو دین کے کلمات سکھائے جائیں تو ہماری کانوں پر آواز بھی جاتی ہے تو کان میں وہ جوں تک نہیں رینگتی۔ میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کون سی چیز لے کر جائیں گے اللہ رب العالمین کے پاس، کس چیز کا آپ جواب دیں گے؟ ایک چیز کا آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں، آج آپ کے پاس علم نہیں ہے، وضو کا طریقہ نہیں جانتے ہیں، نماز کا طریقہ آپ کو نہیں معلوم ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا یاد نہیں ہے، دعائے ثنا یاد نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ آپ کو صحیح سے یاد نہیں ہے، صحیح سے آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، لیکن علماء کے قریب نہیں آئیں گے، علماء کی بات نہیں سنیں گے، علماء کی بات سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے ہیں، کیسے ہمارے اور آپ کے درمیان اصلاح ہوگا؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا یہ بڑے بڑے علماء جو آج اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، کل آپ ان کو کتنے پیسے دے دیں پھر بھی یہ علماء اس طریقے سے آپ کو ایک وقت یا بیک وقت آپ کو ایک جگہ ٹائم نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے، دور دراز سے علماء کرام تشریف لائے ہیں، علماء کرام اللہ رب العالمین کی ہر ایک بات کو جانتے ہیں، اس کے معنی و مفاہیم پر غور کرتے ہیں، تب اللہ رب العالمین تعریف کرتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ عالم دین جو انبیاء کے وارثین ہیں، جو دین کے جانکار ہیں، دین کے ماہرین ہیں، دین کے ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں، یہ علماء ہیں، یہ عالم دین ہیں، یہ دین کے جانکار ہیں، یہ دین کے ریسرچر ہیں، دین کے اسکالر ہیں، ہر ایک چیز کو جانتے ہیں، ہر ایک چیز کو مانتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہمیں
ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی ہدایت یا تلقین کی ہے، ان چیزوں پر تدبر و تفکر کے ساتھ کام لینا ضروری ہے، ورنہ پوری زندگی ہم اور آپ جانوروں کی طرح جیتے ہیں، نہ اپنی بیٹی کا خیال کر پاتے ہیں، نہ بیٹوں کا خیال کر پاتے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے کس لیے بھیجا ہے، کس اغراض کے تحت بھیجا ہے، کس اہداف کے تحت بھیجا ہے، کس مقاصد کے تحت بھیجا ہے، کوئی چیز ہم جان نہیں پاتے ہیں۔ یہی افسوس ہے کہ ہم علماء کے قریب نہیں آتے ہیں۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ان انسانوں کو بہترین قرار دیتے ہیں جو انسان قرآن کی باتوں کو سنتے ہیں، قرآن کی باتوں کو سیکھتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو سیکھتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگو تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن کی تعلیمات کو سیکھتا ہے اور قرآن کی تعلیمات دوسروں تک عام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ اور ہم غور کرتے چلیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری پیغمبر ہیں جو پورے دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو پورے کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پورے دنیا والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پورے کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وہ نبی جو اپنی پوری امت کے لیے پوری زندگی روتے رہے ہیں، اپنے اصحاب کے ساتھ ہمیشہ درس و تدریس میں لگے رہتے ہیں۔ مسجد نبوی کا صحن ہے جس کو اصحاب صفہ کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس و تدریس کا کام انجام دیتے ہیں۔ ایک معلم بھی ہے، ایک استاذ بھی ہے، ایک بہترین استاذ کے شکل میں انجام بھی دیتے ہیں۔ وہ اصحاب صفہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، مورخین لکھتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ علم میں مشغول ہو جاتے، اتنا زیادہ مشغول ہو جاتے کہ حضرت ابو ہریرہ کو دورہ پڑنے لگتا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے۔ اسی کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین پر بے ہوش ہو کر گر جاتے، سارے لوگ کہتے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے، اللہ رب العالمین نے مرگی کی بیماری عطا کی ہے۔ میرے بھائیوں، نہیں، یہ علم سیکھنے کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر کتنا بہترین تھا، شوق تھا، جذبہ تھا، سیکھنے کا جنون تھا کہ کہیں میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤں۔ نبی کوئی بات اپنی زبان سے، کوئی بات، کوئی کلمات نبی اپنی زبان سے ادا کر دیں اور میں اس کو سن نہ سکوں، اس پر عمل نہ کر سکوں، اس کو نہ یاد کر سکوں۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ اسی صحن میں بیٹھے رہتے تھے اور ہمیشہ علم کی تلاش میں رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان کے کچھ اصحاب تھے، ان کے کچھ ساتھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اسی چبوترے سے لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج جب یہاں کے علماء، بڑے بڑے علماء جنہوں نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے، اپنے گاؤں کے بچیوں کو تعلیم دیں گے، ان کو آگے لے جائیں گے، ان کو آگے بڑھائیں گے، دین کے معلومات ان تک پہنچائیں گے، لیکن آج ہم اپنے بچیوں کو پڑھنے کے لیے تو بھیج دیے ہیں لیکن ہماری حاضری مسجد میں نہیں ہوتی ہے۔ ہماری بچیاں یہ کہتی ہیں ابو نماز پڑھنے کے لیے جائیے، مسجد میں اذان ہو رہی ہے، آپ نماز کے لیے نکل جائیے، لیکن ہم نماز کے لیے نہیں نکل پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، افسوس کا مقام تو یہ ہے، اس لیے کہ وہ بچیاں جانتی ہے، وہ بچیاں مدرسے میں تعلیم حاصل کرتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بچی جن کے وضو کے ہر چیز کو یاد ہے، وضو کے دعا یاد ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے، نماز کے طریقے انہیں معلوم ہے، اسی کہ وہ دین کی باتوں کو سیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم کون سی چیز جو نبی پوری زندگی ہمارے اور آپ کے لیے روتے رہے ہوں، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے روتے رہے ہیں کہ جب ہر ایک انسان، ہر ایک نبی کے ساتھ
قیامت کے دن لایا جائے گا، میرے بھی امتی ہوں گے، میرے بھی ساتھ میرے بھی فالوورز ہوں گے، مجھے بھی ماننے والے لوگ ہوں گے، آخر وہ سارے لوگ میرے سامنے کیسے حاضر کیے جائیں گے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین حساب و کتاب کا بازار لگائے گا، اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو ایک ساتھ جمع کرے گا، اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا، ہر نبی اپنے اپنے امت کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امتی کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو اتھر وید کے ایک شلوک کے منتر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ایکم برہمادتیہ ناستی نیہا ناستی کنچن۔ اے لوگو، اگر تم اپنے رب حقیقی کو نہیں پہچان سکتے، تمہارے اندر یہ علم نہیں ہے، تمہارے اندر